بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 99۔ شرائط الوزین، شرط چہارم القدرت والتسلیم، کہ متعاقدین مبیع اور ثمن ایک دوسرے کو تسلیم اور سپرد کرنے کی قدرت رکھتے ہوں۔ تو بنابراً فی الجملہ شرط ہے کہ طرفین عوضین سپرد کرنے پر قادر ہوں۔ اس کی تین دلیلیں، دلیل اول اجماع تھی جو گزر چکی، دوسری دلیل روایت نبوی کہ نہیں عن الغرر، اور تیسری دلیل یہ بھی ایک روایت ہے جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ لا تبع ما لیس عندک۔ تو اس میں گفتگو جاری تھی لا تبع ما لیس عندک، کہ عندہ سے مراد وہ چیز کہ جو تیرے پاس نہیں ہے، یعنی مراد جس پہ تو قادر نہیں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ اور انشاءاللہ چوتھی دلیل پیش کریں گے، دلیل عقلی، اگرچہ مصنف اس دلیل کو قبول نہیں کرتے اور اس کا وہ جواب ذکر کریں گے۔ تو فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِرَادُ عَلَيْهِ، اس پہ اشکال کیا گیا ہے، یعنی پچھلے درس میں روایت لا تبع ما لیس عندک، اس میں جو 4 احتمالات تھے ان میں سے 3 احتمالات کو رد کر کے استدلال کیا گیا تھا۔ تو اب اس پہ ایک ایراد ہے، اور یہ ایراد جناب صاحب جواہر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، جناب مصنف نے اس ایراد کا جواب دیا ہے۔ وَأَمَّا الْإِرَادُ عَلَيْهِ، یعنی علی حدیث لا تبع ما لیس عندک، اس حدیث پہ کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ اس پہ جو ایراد کیا گیا ہے کہ بِأَنَّهُ لَا تَدُلُّ عَلَى الْمُدَّعَى، کہ یہ دلیل مدعا پہ دلالت نہیں کرتی، اور مدعا کیا ہے؟ وہ اعتبار القدرہ علی تسلیم المبیع للمشتری، کہ بائع قادر ہو کہ مبیع مشتری کو سپرد کر سکے، لذا فلا یصح الاستدلال بہ، لذا اس کے ساتھ استدلال صحیح نہیں ہے۔ بدعوی، اس دعویٰ کے ساتھ اراد اس دعویٰ کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ان المراد بہ لا تبع ما لیس عندک، اس سے مراد الاشارہ الی ما هو المتعارف فی تلک الازمنہ، کہ ان زمانوں میں جو متعارف تھا اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ متعارف کیا تھا اس زمانے جاہلیت میں؟ من بیع الشیء الغیر المملوک، فرماتے ہیں وہ ایسا کرتے تھے کسی اور کی چیز کو اٹھا کے بیچ دیتے تھے، پھر کیا کرتے؟ ثم تحصیلہ بشرائہ ونحوہ، پھر اس سے وہ چیز خرید لیتے تھے، کسی اور کا مال بیچ دے دیتے، پھر اس کو اپنے لیے خرید لیتے تھے۔ تو جناب نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، یعنی جو چیز تیری نہیں ہے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ ثم تحصیلہ بشرائہ ونحوہ، نحوہ کہ شراء کے علاوہ مثلا بطور اجارہ لینا، بطور مزاربہ لینا وغیرہ وغیرہ، ودفعہ الی المشتری، اور پھر مشتری تک پہنچانا، فرماتے ہیں یہ اس طرف اشارہ ہے۔ تو جناب فرماتے ہیں یہ دعویٰ جو جناب صاحب جواہر نے کیا فمدفوع، اس کو دفع کیا گیا ہے، اس کا جواب پیش کیا گیا ہے، کس طرح؟ بعدم الشاہد علی اختصاص بہذا المورد، کہ اس روایت کو اس مورد کے ساتھ خاص قرار دینا، اس بارے میں کوئی شاہد موجود نہیں ہے، لذا آپ کو شاہد پیش کریں تو بات صحیح ہے، وگرنہ ہم اور یہ روایت اس کے وہ 4 احتمالات اور ان میں سے وہ احتمال جو ہم نے پہلے بیان کیا اسی کے مطابق استدلال صحیح ہے۔ ولیس فی الاخبار المتضمنہ لنقل هذا الخبر ما یشهد باختصاص بهذا المورد، اگر خود اس خبر میں شاہد موجود نہیں تو باقی جو اخبار ہیں کہ جن میں یہ اس خبر کا مضمون ذکر کیا گیا ہے ان میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس مورد کے ساتھ اس خبر کو خاص قرار دے، کہ یہ اشارہ ہے ان متعارف بیوع کی طرف۔ نام
ہاں يمكن ان يقال یہ کہنا ممکن ہے کہ ان غاية ما يدل عليه هذا النبوي بل النبي الاول زیادہ سے زیادہ یہ نبی لا تبع ما ليس عندك اور اسی طرح نبوی اول کہ نہا عن الغرر یہ دونوں زیادہ سے زیادہ جو دلالت کرتی ہیں وہ کہ فساد البیع کہ بیع صحیح نہیں ہے، بیع صحیح نہیں ہے۔ فساد سے مراد کیا مراد ہے؟ بمعنی عدم کون علت تامۃ لترتب الاثر المقصود کہ یہ عقد علت تامہ نہیں ہے تاکہ اسے اثر مقصود حاصل کیا جائے نقل و انتقال، لذا فلا ينافي وقوعه مراع بانتفاع صفت الغرر وتحقق کونه عنده، لذا منافات نہیں رکھتی اس بات سے کہ عقد واقع ہو جائے لیکن مرا اور معلّہ کو اس بات کے ساتھ کہ غرر کی صفت اس سے منتفی ہو جائے، وتحقق کون عنده اور متحقق ہو جائے کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، وہی معنی کہ یہ اب قادر ہے اس کو تسلیم کرنے پہ، نہ یہ کہ رعاسن عقد باطل ہے۔ ولا ابیتا اگر آپ اس کے انکاری بن جائیں، الا ان ظہور النبیین فی الفساد بمعنی لغویت العقد راسن المنفی المنافیت لوقوعہ مراعا، اگر آپ کہہ لیں جی یہ دونوں نبی اول اور نبی دوم یہ فساد بمعنی لغویت العقد راسن پہ دلالت کر رہی ہیں، ایسی لغویت العقد کہ جو منافات رکھتی ہے کہ یہ عقد واقع نہیں ہے، بصورت معلق بھی واقع نہیں ہے بلکہ راسن عقد باطل ہے، تو پھر دار الامر بین ارتقاب خلاف هذا الظاہر، تو معاملہ اس طرح ہو جائے گا کہ یا تجھے کہا جائے کہ ہم اس ظاہر کے خلاف کے مرتکب ہوں کہ عقد راسن باطل ہے، وبین اخراج بے رہن، اور یہ یا تو ہم اس ظہور کے خلاف کو قبول کر لیں، ظہور یعنی یہ لغویت العقد راسن، یا پھر ہمیں ایک اور کام کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ ہم کے بے رہن بیچنا جائز نہیں، بے ما یملک بعد البیع و بے العبد الجانی عمدن و بے المحجور لرکن او صفن و فلسن، یہ سارے موارد پھر ہمیں بے سے نکالنے پڑیں گے کہ ان تمام میں یہ آپ والی بات صادق آ رہی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بے رہن فاسد ہو جائے گی، اور اس طرح وہ مال کے جو بے کے بعد بے ما یملکہ بعد البیع، وہ مال کہ جو پہلے بیچا گیا تھا اور پھر انسان کے پاس آ گیا اور اس نے عبد جانی بصورت عمدن اس کو بیچا جا رہا ہے، یا محجور عن التصرف لرکن غلام ہونے کی وجہ سے یا صفی ہونے کی وجہ سے، اور فلسن یا غرما کی بنیاد پہ، تو پھر ان تمام بیوع کو ہم کہیں کہ یہ باتیں ہیں ساری کی ساری، کیوں؟ فإن البائع في هذه الموارد عاجز شرعا عن التسلیم، کہ ان آخری 4-5 تمام موارد میں بائع شرعی لحاظ سے عاجز عن التسلیم، تسلیم سے، ولا رجحان لهذه التخصیصات، اور یہاں پہ جو تخصیصات بیان کی گئی ہیں ان میں کوئی راجع بھی نہیں ہے، بنابراً فحینئذ لا مانع عن التزام وقوع بیع کل ما یعجز ان تسلیمہ ما رجاء التمکن منہ مراعا بالتمکن منہ فی زمان لا یفوت الانتفاع المعتد به، تو اس سے کوئی معنی نہیں کہ ہم کہیں یہ بیع اس صورت میں لازم ہو جائے گی کہ جب ایسے زمانے میں انسان متمکن ہو جائے اس کی تسلیم کرنے پہ کہ جس میں انسان نفع حاصل کر سکے، لذا لا مانع، اس سے کوئی معنی نہیں ان التزام کہ یہ تمام معاملات کی جو بھی ہم نے پر ذکر کیے ہیں کہ ان کی بیع واقع ہو جائے، وہ تمام معاملات کے یاجز ان تسلیم، جہاں پہ مبیع کا
سپورٹ کرنا کیا ہے بائے عاجز ہے ما رجاء التمکن منو کہ البتہ اسے امید ہے کہ اس سے متمکن ہو جائے گا مراعا مولا کرتے اس بات پہ کہ بالتمکن منو فی زمان لا یفوت الانتفاع المتدب کہ ایک ایسے زمانے میں کہ جس زمانے میں مشتری سے عادی نفع حاصل کر سکتا ہے اور یہ شخص متمکن ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسی بھی جائز ہے۔ وقد صرح الشہید فی اللمع جناب شہید اول لمع نے بصراحہ ذکر کیا ہے یہ موارد بجواز بیع الضال کہ ضال اور گمشدہ حیوان کا بیچنا جائز ہے، والمجہود اور وہ کہ جو انکاری ہے جی ہاں، لیکن من غیر اباکن، ہاں اباک کو ذکر نہیں کیا، اباک کو ذکر نہیں کہ بھاگا ہوا غلام، لیکن کس طرح مراعن بامکان التسلیم معلق کرتے اس بات پہ کہ جب تسلیم ممکن ہو، پتہ ہے کہ یہ حیوان جو گمشدہ مل جائے گا، یہ شخص کے جو انکاری ہے مال سے، پتہ ہے کہ بعد میں یہ راضی ہو جائے گا، یہ چیز تسلیم کر دے گا، فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس طرح وہ احتمالہ فی التذکرہ، اور جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احتمال دیا کہ ایسی بے صحیح ہے تمام، لیکن جناب مصنف فرماتے ہیں کہ انصاف یہ کہ ان الظاہر من حال الفقہاء کہ فقہاء کے جو کلمات ہیں ان کا ظہور اس بات میں کہ اتفاقہم علی فساد بیع الغرر بمعنی عدم تاثیر راسا کہ یہ جو کہتے ہیں بیع غرری فاسد ہے، اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ابتداءً ہی اس عقد میں کوئی اثر نہیں ہے تاکہ بعد میں اجازے کی ضرورت پڑے یا دھوکے کے ختم ہونے کی ضرورت پڑے، کما رفتہ من الایذاء جیسا کہ ایذاء میں یہ چیز مشخص ہو چکی کتاب ایذاء میں تمام۔ چوتھی دلیل عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں ومنہا یعنی ان ادلہ اور وجوہ میں سے، اور دلیل کیا کہ ان لازم العقد وجوب تسلیم کل من البائعین متبائعین علی وزین الی صاحبہ، لزوم عقد کا لازمہ یہ ہے کہ متبائعین میں سے ہر ایک وزین کو اپنے اس مد مقابل تک سپورٹ کر سکے، واجب ہے، لذا فیاجب ان یکون مقدورا، تو جب عقد کا لازمہ یہ ہے تو بس واجب ہے کہ انسان اس پہ قدرت رکھتا ہو، کیوں؟ لاستحالۃ التکلیف بالممتنع، کیونکہ تکلیف دینا ممتنع کی محال ہے، یہ عقلی دلیل پیش کیا، لیکن اس عقلی دلیل کو ضعیف کیا گیا، وہ یضاعف، یہ عقلی دلیل ضعیف ہے بأنہ، کیوں کہ بالآخر لازم العقد وجوب التسلیم سے آپ کی مراد وجوب مطلق ہے تمام موارد میں، فرماتے اس ملازمت کو ہم قبول نہیں کرتے کیونکہ بہت سارے ایسے موارد ہیں کہ جہاں پہ تسلیم ممکن ہے لیکن عقد جائز ہے، مثلا ضمیمہ کی صورت میں جیسے مثالیں گزر چکے اور مزید آگے جائیں گے۔ اور اگر آپ کی مراد وجوباً مطلقاً نہیں بلکہ مراد کے مطلق وجوب ہے، یعنی اگر بعض موارد ادھر ادھر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، ویسے واجب ہے، یعنی استثناء موجود ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ تمکن کی صورت میں بیچنا جائز ہو جائے گا۔ وجضاعف فرماتے ہیں اس کو، یہ جو آپ نے کہا لازم العقد وجوب التسلیم، اس وجوب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ان ارید ان لازم العقد وجوب التسلیم وجوبا مطلقا، کلی طور پر واجب ہے ہر مورد میں، تو منعنا الملازمہ، ہم اس ملازمت قبول نہیں کرتے کیونکہ ضمن مقصد عبد کا بیچنا جائز ہے، تمام کا فتویٰ موجود ہے۔ نمبر 2، ان ارید مطلق وجوب، لفظ وجوب سے مراد مطلق وجوب ہے یعنی استثناء کا امکان ہے، فرماتے فلا ینافی کونہ مشروطا بالتمکن، تو اس بات سے فرماتے ہیں منافات نہیں رکھتا کہ وہ واجب مشروط ہو تمکن کے ساتھ، کہ جب متمکن ہو جائے تو اس صورت میں واجب ہے کہ اس مبیع کو مشتری کے سپورٹ کر دے، کما لو تجدد العجز بعد العقد، مثلا عقد کی جب عقد کیا تو اس وقت اس کے لیے امکان تھا کہ یہ دے سکتا ہے، مشتری تک یہ چیز پہنچا سکتا ہے،
لیکن عقد کے بعد بیچارہ عاجز ہو گیا، اس تک نہیں پہنچا سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔